دبائیے معاذ اللہ کیسا دلال ہے بےہودہ. پڑھنے لکھنے کے بعد بھی شیطان بول رہا ہے یعنی 1,24,000 انبیاء کرام ہے تو رام بھی اسی میں سے ہوگا. معاذ اللہ 1000 بار معاذ اللہ. اب وہ کہہ رہا ہے کہ سعودی عرب میں مسجد ٹوٹ رہی ہے وہاں کوئی کچھ نہیں بولتا ہے, یہاں بھی مسجد ٹوٹ گئی تو کیا ہونے والا ہے. وہ دلال دیا ہوگا پیسہ اس کو چور دروازے سے 2-4 کروڑ روپے تاکہ دلالی کرے. خوب دلالی کر مسلمانوں کی نگاہوں سے بھی گرے گا اور گر گیا. یہ سارے دلال گر گئے. آج کی تاریخ میں جس قدر عزت اس آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے حیدرآباد کے اویسی کی عزت ہے. ابھی صاحب آیا تھا جھارکھنڈ, اب ہزاروں مسلمانوں نے جو اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا ہے. صاحب سارا جھارکھنڈ آج وہاں کا بچہ اویسی کر رہا ہے. تو اویسی کو عزت ملی ہے دنیا میں صرف اس لیے وہ 30 کروڑ مسلمانوں کی زبان بن کے بول رہا ہے. وہ پارلیمنٹ میں چلا رہا ہے, چاہے کچھ ہو نہ ہو چلا تو رہا ہے, چنگھاڑ تو رہا ہے شیر کی طرح. ان کے سامنے یہ سارے گیدہ دھارا شاہی رہتے ہیں. تو زندہ کون ہے؟ اویسی. چرچا ہے اویسی کا. یہ شہنواز, یہ مختار عباس نقوی, یہ مسیم رضوی, یہ سلمان, یہ دلال ابھی تھو اس پہ مچ رہی ہے. ظاہر سی بات ہے جب ابھی زندگی میں حق بولنے والوں کو سمان ملتا ہے تو مرنے کے بعد بھی جو اسلام کی خاطر جیے گا مرے گا اور وہ گردن کٹ جائے اس کی وہ شہید ہو جائے وہ سب دن کے لیے امر ہو جاتا ہے, شہید ہو جاتا ہے. ان کے نام کا جھنڈا بلند ہوتا ہے. چاہے کچھ ہو نہ ہو حق بولتا رہا, حق سمجھتا رہا, حق سنتا رہا, حق کی حمایت کر. اللہ یہاں بھی عزت دے گا, مرنے کے بعد بھی عزت دے گا. دلالوں کو کہیں پناہ نہیں ملے. جو دلال ہے وہ ہمیشہ کے لیے وہ ہمیں دلال ہی رہے گا. میر جعفر ہمیشہ میر جعفر رہے گا, غدار رہے گا. میر صادق ہمیشہ غدار رہے گا. غداروں کو کوئی عزت نہیں ملتی, عزت حق بولنے والوں کو ملتی. عزت اللہ رب الحق بولنے والوں کو دیتا ہے. میں کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ کائنات کے ہر سسٹم کو سمجھیں. جب تک سمجھیں گے نہیں اسلام کو تو آپ جانیں گے کیسے. اگر بچہ اسلام نہیں جانے گا تو پھر وہی دلالی کرے گا. اسلام نہیں جانے گا تو پھر کسی غیر مسلم کے ساتھ ہماری بیٹی بھاگ جائے گی. اب بھاگنے کے بعد اسی مذہب کو قبول کر لے گی, بولے گا کچھ نہیں, کون ہوتا ہے مرنے کے بعد جنت جہنم وہ دیکھا جائے گا, ابھی یہاں مزہ ملنا چاہیے. یعنی آج مسلمانوں کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں صرف اسلام نہ جاننے کی وجہ سے. اور خوب قوالی سنو, خوب چیک چلی کا پروگرام دیکھو, خوب رات کے 2 بجے تک مستیاں کرو, خوب ٹیلی ویژن دیکھو, خوب اپنے گھر میں صاف فکشن ناول کا ماحول پیدا کرو. اسلام کے نام پہ کچھ نہیں, اللہ معاف کر دے گا, اللہ جنت دے دے گا. ہاں اللہ جنت دینے پہ جب آتا ہے 99 قاتل کو بھی جنت دے دیتا ہے. وہ اللہ کی عطا, اللہ کا فضل ہے. لیکن جب اللہ پکڑنے پہ آتا ہے تو بخاری شریف کی وہ حدیث بار بار آپ سنے ہوں گے دوسرے نقطہ نظر سے کہ پھول ڈالنا جائز ہے, اسی لیے وہ دلیل کے طور پر وہ حدیث پیش کی جاتی ہے. وہ اپنی جگہ, مگر میری بات سنیے کیا کہا سرکار نے, وما يعذبان فی کبیر, یعنی یہ دونوں قبر والوں پہ عذاب ہو رہا اور بڑے گناہوں کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا. ایک اس میں سے پیشاب کی چھینٹ سے نہیں بچتا تھا اور ایک چغل خوری کرتا تھا, اور اس کی وجہ سے دونوں قبر پہ عذاب ہو رہا. حضور نے ٹہنی کاٹ کر وہ دونوں قبر پہ گاڑ دی, اس لیے کہ جب تک یہ ٹہنی تر رہے گی اللہ کی تسبیح بیان کرے گی اور اللہ کی تسبیح کے صدقے میں ان پر عذاب ہلکا ہوتا رہے گا. یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ پیشاب کی چھینٹ سے نہیں بچتا تھا اس لیے عذاب ہوگا. اللہ جب معاف کرنے پہ آتا 99 قاتل کو معاف کر دیتا, لیکن جب پکڑتا ہے تو جو پیشاب کی چھینٹ سے نہ بچے اسے عذاب دیتا. جو دوسروں کے درخت کے پتے توڑ کے اپنی بکری کو کھلاتا ہے اللہ اس کو عذاب دیتا ہے. جو دوسروں کے کھیت سے چنا کے پودے اکھاڑ کے راستہ چلتے کھا لیتا ہے وہ جہنم میں جائے گا. جو مسجد سے باہر دوسروں کی چپل پہن کے چلا جائے گا وہ جہنم میں جائے گا. جو دوسروں کا صابن استعمال کرے گا بغیر پوچھے وہ جہنم میں جائے گا. جو دوسروں کے دیوار کی مٹی سے پیشاب سکھائے گا وہ جہنم میں جائے گا. یعنی جسے آپ بہت مائنر سی بات کہتے ہیں اس کے بدلے میں جہنم, یعنی تنکا کسی سے توڑ کے خلال کرنا, اگر اللہ نے پکڑ لیا تو اسی کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جائے. یعنی یہ خطرناک عذاب ہے. اس لیے ایک پہلو دماغ پہ نہ آئے اللہ معاف کر دے گا, دوسرا پہلو بھی دماغ میں آنا چاہیے اگر اللہ معاف نہیں کرے گا تو کیا ہوگا, اور اگر اللہ اس گناہ کی پکڑ کرے گا تو کیا ہوگا. وہ ٹی ٹی بغیر ٹکٹ کے آپ سفر کر رہے تھے, چلے گئے بھدرک سے آپ بھبنیشور,
ایک دن دو دن ٹیٹی نہیں پکڑا، اب تیسرے دن پکڑ لیا پھر کیا؟ اس لیے کہ نہیں پکڑے گا نہیں پکڑے گا، 2 دن نہیں پکڑا نہیں پکڑا، لیکن جس دن پکڑ لیتا ہے نانی یاد آ جاتی ہے، 5 گھنٹے تھانہ میں رہیے اور جیل میں جائیے، ماں باپ کو یاد کیجیے، فون کیجیے، اس کو کچھ نہیں ہونے والا۔ ہمارا ایک مولانا تھا، وہ مولانا سب جلسے میں جا رہا تھا، اب کیا کرے گا، جلدی بازی میں بغیر ٹکٹ کے چڑھ گئے، اب ٹیٹی پکڑ لی، اب ٹیٹی والا پکڑا تھا، اب یہاں فون وہاں فون، اب جلسہ والا فون کر رہا ہے کہ چھوڑ دیجئے ہمارا جلسہ خراب ہو جائے گا، یہ وہ، یعنی بالکل سمجھے کہ 9 ڈبیا تیل جل گیا اس کو چھوڑوانے میں، یہ یہاں اس سے پیروی اس سے پیروی، پریشان ہو گیا، جلسہ والا الگ پریشان، مولانا صاحب الگ پریشان، چونکہ 2-4 دن پہلے وہ بغیر ٹکٹ کے چلا گیا، وہ نہیں پکڑا ہوگا، اور اس دن گھر آ گیا، اب اپنا چلا گیا کام سے، اس لیے نہیں پکڑا الگ بات ہے، لیکن اگر پکڑ لیا تو کیا ہوگا؟ اس لیے ہمیشہ دونوں پہلو دماغ میں رہنا چاہیے، اگر بخش دیے گئے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں بخشے گئے تو کیا ہوگا؟ ایک وقت کی نماز جو جان بوجھ کے چھوڑتا ہو 80 برس تک جہنم میں جانا پڑے گا۔ ایک ٹائم کی نماز جو جان بوجھ کر چھوڑ دے، سو گیا نیند آ گئی نہیں پڑھا، ایک عذر ہے، اور اس طرح کے یاد ہی نہیں رہا نماز پڑھنے کے لیے، دماغ سے بات نکل گئی، ایک عذر ہے، کہ جان بوجھ کر بیٹھا ہے، وقت چلا گیا، نماز نہیں پڑھا، یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ ایک وقت کی نماز چھوڑنے کے بدلے میں 80 سال تک جہنم کی آگ میں جانا پڑے، 80 سال، یہاں زندگی 80 سال اگر اللہ ہم کو دے دی تو 15 سال کا بچپن، 25 سال کی جوانی، 10-20 سال کا بڑھاپا، بچپن کھیلتے، جوانی بھاگ دوڑ، پڑھنا، نوکری کی تلاش کرنا، ماری ماری پھرنا، شادی بیاہ، کورٹ کچہری، مکان دکان، رشتہ تلاش کرنا، کیس لڑنا، کھیتی کرنا، کاٹنا، کمائی دمائی، سب جوانی، بڑھاپے میں بیماری، دانت میں درد، پیر میں درد، جوڑ میں درد، ہاتھ میں درد، روٹی زیادہ کھا لیا تو اب وہ ڈھکا، اب وہ چل رہا ہے تو جوڑ میں درد، نماز سے کھڑا ہی نہیں ہو رہا، نماز سے کھڑا ہوا ہوا چھوٹ گئی، نماز سے کھڑا ہوا پیشاب کا قطرہ ٹپک گیا، اب وہ نماز ہی چھوڑ دیا، بڑھاپا بیماری کا گھر۔ اس لیے بڑھاپے سے پہلے جوانی کی قیمت سمجھیے، اور حضور نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیز سے پہلے غنیمت سمجھ لے، اس کو غنیمت سمجھ، آقا فرماتے ہیں زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھ، مرنے کے بعد صرف بدلہ ہے کام نہیں، اور ابھی صرف کام ہے بدلہ نہیں، یہ دنیا میں کام ہے، کام کر لے کام، مرنے کے بعد صرف بدلہ، وہاں کام نہیں۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اس زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھ، مرتے وقت سب بولے گا اے فرشتہ ہم کو چھوڑ دے، اب ہم دیکھ لیے موت کسے کہتے ہیں، اب ہم کو چھوڑ دے، مہلت دے دے، وہ کہے گا یا اللہ ہم کو مہلت دے دے، اب ہم نیک کام کریں گے، 1 منٹ کی مہلت نہیں ملے گی۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ مؤخر نہیں کرے گا اگر موت کا وقت آ جائے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت آئے گی ایک لمحہ نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا، وقت متعین پہ موت آ کے رہے گی۔ موت لکھی ہے بھونیشور ریلوے اسٹیشن پہ 1 انچ آگے نہیں بڑھ پائے گا، موت لکھی ہے بمبئی میں فیکٹری میں کام کرتے ہوئے 1 انچ آگے نہیں بڑھے گا، موت لکھی ہے 25 سال 4 مہینہ 4 دن 4 سیکنڈ پہ 1 سیکنڈ آگے نہیں ہوگا، موت کے وقت میں موت آنی ہی ہے، یہ کنفرم ہے اپنی جگہ، چونکہ آدمی کو پتا نہیں کہ وہ کب مرے گا، اسی لیے وہ ڈھیر ساری تمناؤں کے جنگل میں الجھا ہوا ہے، کہ جوان ہوں گے، شادی کریں گے، خوبصورت بیوی تلاش کریں گے، اچھا گھر بنائیں گے، اچھی گاڑی خریدیں گے، اسمارٹ فون موبائل لیں گے، شہر میں گھر بنائیں گے، شاندار کار سے جائیں گے آئیں گے، بچہ پیدا ہوگا اس کو انجینئر بنائیں گے، ایک کو ڈاکٹر بنائیں گے، بیٹی پیدا ہوگی وہ پری ہوگی، اس کے لیے داماد انجینئر تلاش کریں گے، اس کے لیے مینک صاحب ڈی ایم داماد تلاش کریں گے، ایسے ایرو غیرو لڑکا تھوڑی ہم دیں گے، ہم تو صاحب ڈی ایم لڑکا تلاش کریں گے، میری بیٹی خوبصورت ہے، سارا علاقہ پاگل ہوگا کہ ہم کریں گے تو ہم کریں گے تو ہم کریں گے، ہم اس کو بہو بنائیں گے، ہم کسی کو گھاس نہیں ڈالیں گے، ہم تو ڈی ایم سے بیٹی کا نکاح کروائیں گے، پھر کیا ہے ہم وہ تھوڑی کریں گے۔ کل بول رہا تھا ایک آدھی ماں انوگرہ نارائن روڈ پہ تقریر تھی ہماری اندر شریف میں، وہاں ایک بول رہا جو جسا کرانے والا وہ نگراں تھا جو ادریس بھائی، وہ بول رہا تھا ہم جب شادی کرائیں گے بیٹی کی تو ایک باراتی کو سارا سونے کا چین دیں گے، ابھی پرسوں کی بات ہے، اللہ کی قسم ہے پرسوں کی بات ہے، جہاں میں وہاں سے ہی میں ادھر آیا ہوں، وہ کیا بول رہا میرے سامنے بول رہا تھا، کمرے بیٹھے تھے بات چل رہی تھی،
فلاں نے یہ کیا وہ کار چلا. وہ کہہ رہا تھا ادریس بھائی کہہ رہا تھا کہ ہم جب بیٹی کی شادی کرائیں گے تو ہر باراتی کو سونے کے چین دیں گے. تو میں نے کہا کہ سونے کا چین مرد کے لیے پہننا حرام ہے. بولا ہے حرام ہے. ہاں حرام ہے. تب نہیں دیں گے, تب نہیں دیں گے, تب نہیں دیں گے. تب انگوٹھی دیں گے, انگوٹھ حرام ہے, نہیں دیں گے. تب کیا دیں گے؟ میں نے کہا اگر دینا ہی ہے باراتی کو ایک اچھا والا کرتا اور پائجامہ, ایک ٹوپی, تسبیح, یہ ایک رومال, یہ سب دے دینا. ٹوپی کرتا, ہاں تب وہی دے دیں گے, تب وہی دے. بتائیے کیسا کیسا آدمی بولتا ہے سونے کا ہار دے دیں گے سر. اگر 100 آدمی آئے گا تو 100 آدمی سونے کا ہار دے پائے گا؟ بولے گا نہیں, کماتے کس کے لیے ہم دیں گے, کماتے کس کے لیے ہم دیں گے. یعنی اس طرح کا سپنا آدمی سجاتا ہے. کل کاروبار ٹھپ ہوگا, بھیک مانگے گا, دوسروں سے قرضہ لے گا, کچھ نہیں. بیٹی کی شادی میں ایک ہار سب کو ہم دیں گے. اور آج کل وہ جے للیتا وہ لے پالک بیٹی کی شادی کروائی تھی, وہ چاندی کے کٹورے میں وہ مٹھائی دے کے دعوت نامہ دوسروں کو بھیجا تھا. بتائیے صاحب, آج کل چلا ہوا ہے خوب. کلکتہ میں شادی ہوئی, 300 روپے کا پیکٹ مٹھائی کا, اور وہ شاندار کارڈ چھپا کے, یعنی ایک آدمی کو جو دعوت دینے گیا 500 روپے اس کو دیا. اب 500 کا کارڈ اور مٹھائی لے کر کے اب وہ اس کے گھر پہ آئے گا کھانے کے لیے. تو اب بتائیں کہ کھلانے پہ کتنا خرچ کرے گا. 40 آئٹم, کشمیر میں 40 آئٹم گوشت کا بنتا ہے. اور آج کل کے پاس پیسہ ہے, حرام کا پیسہ ہے, خوب لوٹا رہا ہے. پیسہ حلال کا رہے تب نہ پیسہ خرچ کرے, مزہ آتا ہے. چونکہ حرام کا پیسہ ہے, جھوٹ کا پیسہ, سود کا پیسہ, لن دھن کا پیسہ, تو دوسروں کو ٹھگنے والا پیسہ, اسی لیے خوب حرام طریقے سے خرچ کر رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ دنیا میں سب سے بڑا باپ مصطفیٰ جان بجا, سب سے بڑی بیٹی فاطمہ الزہرا,